اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں روزانہ کے اعمال لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جو گھریلو خواتین ہیں وہ ان آسان ترین اعمال کو اپنے رمضان المبارک کا حصہ بنائیں تاکہ وہ تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ذکر اللہ بھی کر سکیں۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ کثرت لا الہ الا اللہ کی کرو اور استغفار کی کثرت کرو۔ تو ہم نے لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کرنی ہے اور کم از کم ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 3 مرتبہ استغفار کو پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد یا ہر نماز کا وضو کر کے پہلے 4 صفحات قرآن پاک کے پڑھنے ہیں۔ ان 4 صفحات کو پڑھنے سے قرآن پاک ہم رمضان المبارک میں ختم کر پائیں گے۔ دوسرے روزے میں ہم نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 5ویں کلمے کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 5واں کلمہ استغفار ہے جو میں آپ کے پاس دہرا دوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ استغفار کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد سورۃ الفاتحہ کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو 40 مرتبہ پڑھنے کی جو خصوصیات ہیں وہ میں نے پہلے روزے کے اعمال میں آپ کو بتائی ہیں۔ نماز ظہر میں آپ نے سورۃ فاتحہ کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نماز عصر میں درود ابراہیمی کو 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کو 25 مرتبہ پڑھنے کے جو فضائل ہیں وہ یہ ہیں کہ جو شخص درود شریف کی تلاوت کرتا ہے وہ ذلت سے نکل کر عظمت میں آ جاتا ہے، ادنا سے اعلیٰ مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر وہ کسی حاکم یا کسی افسر کے پاس جائے گا تو وہ عزت پائے گا۔ اسے کثرت سے پڑھنے سے اس کا دل روشن ہو جائے گا، اسے سچے خواب آنے لگیں گے اور خواب میں بزرگان اور جلیل القدر ہستیوں کی زیارت ہوگی۔ کوئی آدمی شدید قسم کا بیمار ہے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کے درود شریف کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی صحت یابی کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ درود شریف کے مزید فضائل جو مختلف احادیث میں روایت کیے گئے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بکثرت درود پڑھا کرو، اس لیے کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو سماع الخلق عطا کی ہے، یعنی لوگوں کو سننے کی طاقت دی ہے۔ وہ قیامت تک میری قبر پہ کھڑا رہے گا اور جو مجھ پہ درود پڑے گا وہ فرشتہ اس کا نام لے کر اس کے باپ کا نام لے کر کہے گا کہ فلاں ابن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا ہے اور پروردگار عالم نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر درود کے بدلے 10 مرتبہ اس پہ رحمتیں نازل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، تم میں سے قیامت کے دن کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے والا وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا، اور درود اللہ اور اس کے فرشتوں کا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ 70 حاجتیں اس کی آخرت کی اور 30 حاجتیں اس کی دنیا کی ہیں۔ درود شریف پڑھنا ایک نہایت ہی باسعادت کام ہے، اور یہ جو درود ابراہیمی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام کو سکھایا تھا، تو اس کی اور بھی زیادہ فضیلت ہے۔ ورنہ آپ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 100 حاجتیں پوری کرتے ہیں، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، تو آپ چھوٹا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آسانی کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک درود پاک ہے، تو آج 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے حاجتوں کو پورا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نام یا وہابو 133 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق سے بے پرواہ کر دیتے ہیں۔ یا وہابو پڑھنے والا مالدار ہو جاتا ہے، ہر دل عزیز ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ یا وہابو پڑھنے والا مقروض نہیں رہتا۔ یا وہابو پڑھنے والا فقر و فاقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات دیتے ہیں، اور یا وہابو پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر میدان میں کامیابی عطا فرماتے ہیں، اس کی ساری مشکلوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ یہ تیسرا کلمہ ہے۔ تیسرے کلمے کے فضائل کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، کوئی ایسا شخص ہے جس نے احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا ہو۔ عرض کیا گیا کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک اور بھی اولیاء، صالحین اور کاملین کے عمل سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس کلمے میں کوئی انمول خزینہ ضرور چھپا ہوا ہے، کہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس میں موجود کلمات کو احد جیسے بلند مرتب پہاڑ سے بھی زیادہ بابرکت قرار دے دیا۔ میں نے یہ عمل خود بھی اپنی زندگی میں آزمایا ہے اور اب تک ہزاروں لوگوں کو بتا بھی چکی ہوں، الحمدللہ ان کو برکتیں نصیب ہوئی ہیں۔ اگر کہیں کمی ہے تو پھر ان کے یقین اور اعتماد کی کمی ہوگی۔ اس کے پڑھنے سے ذہنی سکون ہوتا ہے، گھریلو پریشانیاں دور ہوتی ہیں، میاں بیوی کے اختلافات دور ہوتے ہیں، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، کاموں میں رکاوٹ دور ہوتی ہے، مقدمات کی پریشانی دور ہوتی ہے، کسی کا عبادت میں دل نہیں لگتا، عبادت میں دل لگانے کے لیے پڑھ سکتا ہے، اور روحانی طور پر اپنی اعمال میں اضافے کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ تو آج کے اعمال امید کرتی ہوں کہ آپ ان اعمال پہ عمل کریں گے اور ان کا فائدہ ضرور حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز میں تیسرے دن کے اعمال کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اس دعا کے ساتھ آپ کے سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔